حاضرین، غالب کا اشارہ جس تباہی کی طرف تھا وہ 1857 کے ہنگامے کی صورت میں سامنے آئی۔ انگریزوں کا غصہ مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں کے ہزاروں علماء اور دانشور توپ کے دہانے پر باندھ کر اڑا دیے گئے۔ درختوں کی شاخوں پر پتے کم اور لاشیں زیادہ تھیں۔ سر سید احمد خان کا خاندان بھی اس آگ کی زد میں آئے بغیر نہیں رہ سکا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ سر سید احمد خان اس راکھ سے چنگاری بن کر ابھرے اور زندگی بخش حرارت بن کر اس کے مردہ وجود میں سرایت کر گئے۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا اور مسلمانوں پر لگے بغاوت کے الزام کو دھونے کی کوشش کی۔ اس رسالے کو پڑھنے کے بعد انگریزوں کو احساس ہوا کہ جنگ کے جو نتائج سید نے نکالے ہیں وہی درست ہیں۔ سر سید احمد خان نے جان لیا تھا کہ تعلیم وہ کشتی ہے جو مسلمانوں کو بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک لے جا سکتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک جدید تعلیمی ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے عملی کارروائی کا آغاز کیا۔ اسی اثنا میں ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر عام پر آ گئی، جس میں نبی کریم کی ذات پر شدید تنقید کی گئی۔ عام مسلمان بھڑکے ہوئے تھے اور سر سید عشق رسول میں بے چین۔ ولیم میور کی کتاب کا جواب دینے اور جدید تعلیمی اداروں سے متعلق اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ لندن کا سفر ضروری خیال کرنے لگے۔ غدر میں آپ کا سارا مال و اسباب لٹ چکا تھا، صرف ایک حویلی بچی تھی۔ لندن کے سفر کے لیے سر سید احمد خان نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں دلی کے عزت دار رئیس سید احمد خان یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر تم ہمارے بیٹے نہ ہوتے تو تمہاری گردن مار دی جاتی۔ تو مار دیجیے نا منسود کہ نبی پاک کے عشق کا اظہار یہ بس قوالی گانے تک ہے۔ وہ ولیم میور ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ناجائز کتاب لکھتا ہے، اور وہ ولیم میور بھی زندہ ہے اور اس کی قوم بھی زندہ ہے، اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ بس اب ہم اپنی تلواروں کو بزدلی کے خلاف میں رکھے ہوئے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ نہیں، کل ان انگریزوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ خاموش، چپ ہو جائیں۔ جس نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، جانتے ہو اس پہ نازل ہونے والی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جس نے ایک معصوم کا قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بے شک ولیم میور نے اپنی کتاب میں حضور پاک کی گستاخی کی ہے نا، تو کتاب کا جواب کتاب سے دیا جائے گا، قلم کا جواب قلم سے دیا جائے گا، تلوار سے نہیں۔ اچھا، تو کون دے گا اس ولیم میور کی کتاب کا جواب کتاب سے؟ میں دے رہا ہوں۔ ولیم میور نے اپنی کتاب میں جن ریفرنسز کا ذکر کیا ہے ان کے لیے لندن کا سفر ضروری ہے۔ کیا ان سفر کے اخراجات کو جھکانے کے لیے میں تمہارے والد کے پاس اپنا مکان بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نظامی صاحب،
میں اپنے بزرگوں کی آخری نشانی سے زیادہ اپنے نبی کے نام کی حرمت کو عزیز رکھتا ہوں۔ نظامی صاحب، میں حضور پاک کی سے 30ویں نسل سے ہوں۔ اگر اس کتاب کو لکھتے لکھتے اپنا سب کچھ گوا بیٹھوں تو تب بھی ایک اطمینان رہے گا کہ ہو سکتا ہے روز محشر حوض کوثر سے آواز لگائی جائے کہ کہاں ہے وہ فقیر حقیر سید احمد جس نے اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ گوا دیا۔ میں کہوں یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نظامی صاحب، کیا آپ ہمارا غریب خانہ خریدیں گے؟ زندہ باد، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سر سید احمد خان نے لندن پہنچتے ہی ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے لائبریریز کی خاک چھاننا شروع کر دیا۔ 18 گھنٹے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں ورم آ گئی، جس کی تکلیف تا دم زندگی باقی رہی، مگر آپ نے لائف آف محمد کا جواب خطبات احمدیہ کو شائع کر کے دے ہی دیا۔ حاضرین، جاگتی آنکھوں میں خواب لے کر سر سید احمد خان لندن میں 1 سال 4 ماہ قیام کر کے ہندوستان واپس آئے۔ آپ نے نئے کالج کے لیے کالج فنڈ کمیٹی قائم کی، جس نے لوگوں کے مشورے کے بعد مجوزہ کالج قائم کرنے کے لیے علی گڑھ شہر کو منتخب کیا۔ سر سید احمد خان نے مدرسۃ العلوم قائم کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے دوست چندہ دیتے دیتے تھک گئے تو سر سید احمد خان گلے میں جھولی ڈال کر در در چندہ مانگنے نکل پڑے۔ نواب رامپور کے پاس پہنچے۔ نواب رامپور نے کہا، میں آپ کو 1 روپیہ تک نہیں دوں گا۔ سر سید کو ضد ہو گئی۔ نواب رامپور کا معمول تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد جامعہ مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں میں سکے تقسیم کیا کرتے تھے۔ سر سید نے بھی فقیروں کی قطار میں بیٹھ کر ان سے 1 روپیہ حاصل کر ہی لیا اور رسید نواب صاحب کو دی۔ نواب صاحب نے شرمندہ ہو کر 10,000 کی خطی رقم چندے میں دے دی۔ حاضرین، کالج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں سر سید کو کوئی آر نہ تھی۔ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے سر سید احمد خان لکھنؤ کی مشہور مغنیاؤں کے مقابلہ جشن نوروز میں پہنچ گئے، اور پھر کیا ہوا آئیے سنتے ہیں۔ صاحب، آج تو ہمیں کھلی فضا میں سانس لینے دیجیے۔ ہم مغنیاؤں کی زندگی میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں جب ہمیں نیکی کرنے اور اس سے لطف اٹھانے کا موقع مل سکے۔ مان جائیے نا، جانے دیجیے نا، جانے دیجیے نا کمل صاحب، جانے دیجیے نا۔ اچھا بس بس، ٹھیک ہے جاؤ۔ آج تو جو بھی رئیس خان زیادہ یہاں سے گزرا ہوگا اس کا منہ لٹکا ہوگا۔ صحیح کہتی ہو، آج کسی نے بخشش نہ دی۔ آج تو سب لٹ گئے، ہم بھی لٹ گئے۔ کچھ دیکھنا ہے ہمارے اوپر، نہ زیور ہے نہ نت ہے، ہم تو لٹ کر بھی خوش ہیں۔ تو ہوا یوں کہ آج ساری گانے والوں کے بیچ ایک نوروز کا آخری مقابلہ ہوا تھا۔ آج سارے رئیس روپیوں کی تھیلیاں لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی امید میں بیٹھے تھے، اور ابھی ناچ گانا شروع بھی نہیں ہوا کہ کوئی برا بابا آ گیا تھا۔ ہاں، سید احمد خان تھے، علی گڑھ سے آئے تھے۔ ہاں، وہ صاحب یہاں سے بھی گزرے تھے۔
ہم نے انہیں سلام بھی ٹھوکا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ، اس بوڑھے کی داڑھی اور حلیہ دیکھ مجھ میں وہ سب ہنسنے لگے، کہتے بڈھے کو بھی شوق چڑھا ہے ناچ گانا دیکھنے کا۔ مگر انہیں ذرا کرنا پڑا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بولنے لگے، صاحبوں، پیدا کرنے والے پروردگار نے آپ کو خوب نوازا ہے، بندہ پرور اپنی نظر کرم ان عورتوں سے ہٹا کر مجھ بوڑھے پر بھی کیجیے۔ ہم علی گڑھ میں ایک کالج بنوانے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تال پر لاکھوں اڑانے والے تعلیم پر زور خرچ کریں گے۔ اگر آپ کی اولاد جاہل ہوگی تو غربت کی ماری بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا ہی بولے جا رہے تھے۔ پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ پھر یوں ہوا کہ رئیسوں میں سے ایک منزلہ جاگیردار بول اٹھا، سید صاحب، یہاں روپیہ صرف پائل پہ کھنکتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ بوڑھے نے بیگم کی اجازت سے پائل کا تھوڑا اٹھایا اور اپنے پاؤں پر باندھنے لگا اور کہتے ہیں کہ اگر کالج کے چندے کے لیے ناچنا شرط ہے تو یہ بھی لیجیے۔ نہ جانے بڑی نائکا اجبری بیگم کو کیا سوجا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہم ان کے گھنگروں کو ہاتھ لگانے اور کتنا ناراض ہوتی ہے، اور کہاں وہ بڑے میاں اپنے پیروں میں باندھ رہے تھے۔ ارے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ ابھی خان صاحب کو آواز دیں گی، پھر خان صاحب کا ڈنڈا ہوگا اور بیچارے سید میاں کی پیٹھ پر کیا بیگم صاحبہ نے ہمیں آواز نہ دی تھی؟ بتاؤ۔ بیگم صاحبہ ان کو آواز کر دیتی، ان کی آنکھوں سے تو اشک کی لہری بہہ رہی تھی۔ ہم نے بڑی بیگم کو کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا تھا، اپنی ماں کی موت تک بھی ڈری، بڑی مشکل سے پھٹنا کھولتا ہے۔ یہ ظلم نہ کیجیے بزرگوار، اگر آپ کے پیروں کو چھو کر یہ پائی پاک ہو جائے تو ہم تو بھوکی ہی مر جائیں گی۔ بس اتنا کہا اور بیگم نے اپنے زیورات اتار کے سید میاں کی جھولی میں ڈال دیے۔ ہائے، ان کی دیکھا دیکھی میں ہم سب نے بھی اپنے زیور اتارے اور میاں کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی سونے کی چوڑیاں ڈال دی ان کی جھولی میں۔ دیکھیے ذرا، اس کی گرانی سونی نہیں لگ رہی۔ اس نے تو اپنی ہیرے والی نث ان کی جھولی میں ڈال دی، اور تم نے؟ میں نے تو اپنے سونے کی انگوٹھی ڈال دی ان کی جھولی میں۔ پھر کیا تھا، دیکھا دیکھی شرما شرمی اور لڑکوں کو بھی اپنی جگہ خالی کرنی پڑ گئی۔ ناچ گانا نہیں ہوا، سب روتے ہی رہ گئے۔ ہائے، مگر اس بوڑھے کی جھولی میں اپنے زیور ڈالتے ہوئے مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ ایسی کیفیت تھی خان صاحب، ایسی کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ارے لڑکیوں کہاں رہ گئیں سب کی سب؟ جی بیگم صاحبہ ادھر ہی ہے، ذرا ہوا لینے آئی تھی، ابھی بھیجتا ہوں۔ چلو چلو، برا آ گیا۔